نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو ہمارے ایمان کی یہ شرط ہے، ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی یہ شرط ہے کہ ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہم ایمان کے جس اہم حصے پر بات کریں گے وہ ہیں ملائکہ، فرشتے۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور وہ بشری صفات سے جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بنایا؟ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں۔ ارشاد بری تعالیٰ ہے، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کام سے بالکل بھی نہیں تھکتے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق پر ایمان نہ لے آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف غزوات میں بھی فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا تاکہ وہ مومنوں کی مدد کر سکیں اور مومن شکستہ دنیاوی زندگی میں بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غائبی طور پر کچھ امور سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایسے کون سے امور ہیں جو فرشتوں کے ذمے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں، جیسے مشہور فرشتے کرامن کاتبین ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور جو فرشتے قبر میں انسان سے سوال کریں گے انہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ انسانوں سے قبر میں سوالات اور جوابات کریں گے۔ انبیاء اکرام پر وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی ہے، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں تشریف لاتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحیحہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے، ان پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے۔
ایمان، اسلام، احسان اور علامت قیامت کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسول اور قیامت کے دن اور بری تقدیر پر ایمان لانا ایمان ہے۔ اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ ادا کرنا ہے۔ اور احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا ہے کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اگر ہم مومن ہیں اور ہم اپنے ایمان کو کامل سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق فرشتوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے امور کائنات میں فرشتوں کا کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محتاج ہیں۔ فرشتوں کو ان کی ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے ہی اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے، بلکہ یہ فرشتوں ہی کے لیے باعث اعزاز اور سعادت مندی اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں فرشتوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اور کرامن کاتبین جو ہر وقت ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اور نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا نامہ اعمال اچھے اعمال سے بھرا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔